جیسا کہ ہر ذی شعور بندہ اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ نہ کوئی مرد کسی بچے کو پیدا کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی عورت کسی بچے کو پیدا کر سکتی ہے، کیونکہ انسانی فطرت اور دستور یہی ہے کہ جب بھی بچہ پیدا ہوگا وہ مرد اور عورت کے ملاپ سے پیدا ہوگا۔ جب تک مرد اور عورت ایک دوسرے سے ملاپ نہیں کریں گے بچہ پیدا نہیں ہو سکتا۔ لیکن کائنات کے اندر اس روئے زمین پر ایک ایسا بچہ بھی پیدا ہوا جو فقط ایک عورت سے ہوا، مرد کے ملاپ کے بغیر وہ بچہ ہوا، اور وہ بچہ اللہ تعالیٰ کا نبی ہے جن کا نام حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ ماجدہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن اطہر سے بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ اب سوال یہ ہے کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو حمل کیسے ٹھہرا، کتنی مدت تک حمل ٹھہرا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کہاں ہوئی، کیسے ہوئی؟ جب حضرت مریم حضرت عیسیٰ کی ولادت کے بعد اپنے اس بچے کو جب اپنی قوم کے پاس لے آئیں تو قوم نے اس بچے کو دیکھ کر حضرت مریم کو کیا کہا اور کون کون سی تہمتیں لگائیں، یہ ساری معلومات جاننے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ آئیے ہم سب سے پہلے یہ جانتے ہیں کہ حضرت مریم کو بغیر مرد کے حمل کیسے ٹھہرا۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا ایک نیک، پاکیزہ اور پاک باز عورت تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی جوانی کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ کو عظیم المرتبت فرزند کی بشارت دے دی گئی۔ چنانچہ ایک موقع پر حضرت جبرائیل نے آپ سے فرمایا، یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ من، اے مریم اللہ تجھے اپنی طرف سے ایک خاص کلمے کی بشارت دیتا ہے جس کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہوگا۔ حضرت مریم نے بیٹے کی خبر سن کر حیرت سے عرض کی، ربی انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر، یعنی اے اللہ میرے ہاں بچہ کیسے ہوگا، مجھے تو کسی شخص نے ہاتھ بھی نہیں لگایا، اور دستور یہ ہے کہ بچہ مرد و عورت کے ملاپ سے ہوتا ہے، تو مجھے بچہ کس طرح عطا ہوگا؟ اس کے جواب میں فرمایا گیا، کذالک اللہ یخلق من یشاء، اللہ یوں ہی جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ یہ واقعہ کچھ یوں رونما ہوا۔ حضرت مریم کو حمل کچھ اس طرح ٹھہرا کہ ایک دن حضرت مریم اپنے گھر والوں سے الگ ہو کر جانب مشرق تنہائی میں تشریف لے گئیں، پھر اپنے اور گھر والوں کے درمیان ایک پردہ ڈال دیا تاکہ خلوت میں عبادت کر سکیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف حضرت جبرائیل کو بھیجا، تو حضرت جبرائیل ان کے سامنے نوجوان، بے ریش، روشن چہرے والے اور پیچدار بالوں والے آدمی کی صورت میں ظاہر ہوئے۔ جب حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا نے تنہائی میں اپنے پاس ایک نوجوان کو دیکھا تو خوف زدہ ہو کر فرمایا، انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تجھے خدا کا ڈر ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ کو خوف زدہ دے کر حضرت جبرائیل نے ان سے کہا، انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا، یعنی میں تو تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں تاکہ میں تجھے ایک پاکیزہ بیٹا عطا کروں۔ اس کے بعد حضرت مریم کا خوف تو دور ہو گیا، لیکن بیٹے کی خبر سن کر حیرت سے کہنے لگی، انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا، میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا حالانکہ مجھے تو کسی آدمی نے چھوا تک نہیں اور نہ ہی میں بدکار ہوں۔ حضرت جبرائیل نے انہیں جواب دیا، کذالک قال ربک هو علی ہین، یعنی ایسا ہی ہے، تیرے رب نے فرمایا کہ یہ میرے اوپر بہت آسان ہے۔ جب حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطمینان ہو گیا اور ان کی پریشانی جاتی رہی تو حضرت جبرائیل نے ان کے گریبان میں یا آستین میں یا دامن میں یا منہ میں دم کیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے اسی وقت حاملہ ہو گئی۔ منقول ہے کہ حضرت مریم کے حمل کا علم سب سے پہلے ان کے چچا زاد بھائی یوسف نجار کو ہوا، جو بیت المقدس کا خادم اور بہت ہی عبادت گزار شخص تھا۔ وہ یہ سوچتا کہ حضرت مریم کا ابھی تک نکاح نہیں ہوا اور حضرت مریم بہت ہی نیک اور پاکیزہ شخصیت ہے، لیکن وہ جب آپ کے حمل کو دیکھتا تو اس کے ذہن کے اندر کچھ عجیب سی باتیں پیدا ہوتی۔ تو ایک دن اس نے کہا، اے مریم مجھے بتاؤ، کیا کھیتی بغیر بیج کے، درخت بغیر بارش کے اور بچہ بغیر باپ کے ہو سکتا ہے؟ تو حضرت مریم نے فرمایا، ہاں، کیا تجھے معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو سب سے پہلے کھیتی پیدا کی وہ بغیر بیج کے ہی پیدا کی، اور درخت اپنی قدرت سے بغیر بارش کے اگائے، اور اللہ تعالیٰ نے بغیر ماں باپ کے حضرت آدم اور حضرت حوا کو پیدا فرمایا۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ کے اس کلام سے یوسف کا شبہ رفع ہو گیا۔ پھر جب حمل کے ظاہری آثار نمودار ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو الہام کیا
کہ وہ اپنی قوم کا علاقہ چھوڑ کر کسی اور جگہ چلی جائے، اس لیے وہ بیت اللحم میں چلی گئی۔ جب حضرت عیسیٰ کی ولادت کا وقت قریب آیا اور درد کی شدت زیادہ ہوئی تو حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کھجور کے ایک سوکھے درخت کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ اب ایک طرف سے درد کی شدت تھی اور دوسری طرف مستقبل کے معاملات تھے کہ اگرچہ میں تو مطمئن ہوں لیکن لوگوں کو کیسے مطمئن کروں گی۔ چنانچہ اس شدید پریشانی کے عالم میں آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، یعنی اے کاش میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی اور میں کوئی بھولی بسری چیز ہوتی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس تمنا پر حضرت جبرائیل نے تسلی دیتے ہوئے وادی کے نشیبی حصے سے پکارا اللہ تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا، یعنی غم نہ کھا، بے شک تیرے رب نے تیرے نیچے ایک نہر بنا دی اور کھجور کے تنے کو پکڑ کر اپنی طرف بلاؤ، وہ تم پر عمدہ تازہ کھجوریں گرائے گا، تو کھا اور پی اور آنکھ ٹھنڈی رکھ، پھر اگر تو کسی آدمی کو دیکھے تو اشارے سے کہہ دینا کہ میں نے آج رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی ہے، تو آج ہرگز میں کسی آدمی سے بات نہیں کروں گی۔ جب حضرت جبرائیل کا تسلی آمیز کلام سن کر حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی پریشانی دور ہوئی اور کچھ ہی دیر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی ولادت ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت مریم انہیں اٹھائے ہوئے اپنی قوم کے پاس تشریف لے آئی۔ جب لوگوں نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں بچہ دیکھا تو وہ غمزدہ ہو کر رونے لگے اور کہا یا مریم لقد جئت شیئا فریا، اے مریم بے شک تو بہت ہی عجیب و غریب چیز لائی ہے۔ اے ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ کوئی برا آدمی تھا اور نہ ہی تیری ماں بدکار تھی۔ حضرت مریم نے چونکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے چپ کا روزہ رکھا ہوا تھا، اس لیے آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے خود جواب دینے کی بجائے حضرت عیسیٰ کی طرف اشارہ کر کے کہا اگر کچھ پوچھنا ہے تو اس بچے سے پوچھ لو، یہ جواب دے گا۔ اس پر لوگوں نے کہا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، یعنی ہم اس بچے سے کیسے بات کریں جو ابھی تک ماں کی گود میں ہے۔ یہ گفتگو سن کر حضرت عیسیٰ نے دودھ پینا چھوڑ دیا اور بائیں ہاتھ پر ٹیک لگا کر لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور سیدھے ہاتھ مبارک سے اشارہ کر کے بات کرنا شروع کر دی اور کہا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، یعنی بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی اور مجھے نبی بنایا اور اس نے مجھے مبارک بنایا خواہ میں کہیں بھی ہوں، اور اس نے نماز اور زکوٰۃ کی تاکید فرمائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلام سن کر تمام لوگ خاموش ہو گئے اور انہیں آپ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کے نیک پرہیزگار اور پاک دامن ہونے پر یقین آ گیا کہ جو بچہ اس طرح کی باتیں کر رہا ہے اس کی والدہ ہمارے لگائے ہوئے الزامات سے بری ہے۔ اس کلام کے بعد آپ علیہ السلام خاموش ہو گئے اور دوبارہ اسی وقت کلام کیا جب دوسرے بچوں کی طرح بولنے کی عمر کو پہنچ گئے۔ تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر باپ کے پیدا ہونے کا واقعہ تھا کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے سینے پر یا آپ کے دامن میں یا آپ کے دہن میں حضرت جبرائیل نے دم کیا، جس کی وجہ سے حضرت مریم حاملہ ہو گئی۔ اسی طرح کی مزید ویڈیوز جاننے کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کی سیرت، اولیاء کرام کے واقعات، تاریخ پر معلومات، حیرت انگیز اور حیران کن چیزیں دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ انشاءاللہ بہت سارا علمی خزانہ ہاتھ آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔